اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ لاکھوں کروڑوں درود پاک خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ۔ گنبد خزا کے چاہنے والوں کو وقاص احمد کی طرف سے السلام علیکم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی میں کبھی کوئی خواہش نہیں کی۔ ایک دن مچھلی کھانے کو دل چاہا تو اپنے غلام یرکا سے اظہار فرمایا۔ یرکا آپ کا بہت بڑا وفادار غلام تھا۔ ایک دن آپ نے اسے فرمایا کہ یرکا آج مچھلی کھانے کو دل کرتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ 8 میل دور جانا پڑے گا دریا کے پاس مچھلی لینے کے لیے، اور 8 میل واپس آنا پڑے گا مچھلی لے کے۔ پھر آپ نے فرمایا رہنے دو، کھاتے ہی نہیں۔ ایک چھوٹی سی خواہش کے لیے اپنے آپ کو اتنی مشقت میں ڈالنا اچھا نہیں لگتا۔ 8 میل جانا اور 8 میل واپس آنا صرف میری مچھلی کے لیے؟ چھوڑو یرکا، اگر قریب سے ملتی تو اور بات تھی۔ غلام کہتا ہے کہ میں کئی سالوں سے آپ کا خادم تھا، لیکن آپ نے کبھی بھی کوئی خواہش نہیں کی۔ آج جب خواہش کی ہے تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی مرتبہ خواہش کی ہے اور میں پوری نہ کر سکوں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ غلام کہتا ہے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظہر کی نماز پڑھنے گئے تو مجھے معلوم تھا کہ ان کے پاس مہمان آئے ہوئے ہیں، اثر ان کی وہیں ہو جائے گی۔ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی اور پھر میں گھوڑے پہ بیٹھا۔ عربی نسل کا گھوڑا تھا، دوڑایا اور دریا پہ جا پہنچا۔ عربی نسل کے گھوڑے کے لیے 8 میل کیا مسافت تھی، فوراً سے طے ہو گئی۔ وہاں پہنچنے پر میں نے مچھلی کا ٹوکرا خریدا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عصر کی نماز ہونے سے پہلے واپس بھی آ گیا، اور گھوڑے کو میں نے ٹھنڈی چھاؤں میں باندھ دیا تاکہ اس کا جو پسینہ آیا ہوا ہے وہ خشک ہو جائے کہ کہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ دیکھ لیں۔ غلام کہتا ہے کہ گھوڑے کا پسینہ تو خشک ہو گیا، پر پسینے کی وجہ سے گرد و غبار گھوڑے پہ جم گیا، جو واضح طور پہ نظر آ رہا تھا کہ گھوڑا کہیں سے سفر کر کے آیا ہے۔ میں نے سوچا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ دیکھ لیں، پھر میں جلدی سے گھوڑے کو کنویں پہ لے گیا اور اس سے غسل کروایا اور لا کے اسے چھاؤں میں باندھ دیا۔ فرماتے ہیں جب عصر کی نماز پڑھ کے حضرت عمر فاروق آئے، میں نے بھی نماز ان کے پیچھے ہی پڑھی تھی۔ گھر آئے تو میں نے کہا حضور آپ کی خواہش پوری کر دی ہے، مچھلی کا بندوبست ہو گیا ہے اور بس تھوڑی دیر میں مچھلی پکا کے پیش کرتا ہوں۔ غلام کہنے لگا میں نے یہ الفاظ کہے ہی تھے تو حضرت عمر فاروق اٹھے اور گھوڑے کے پاس چلے گئے۔ گھوڑے کی پشت پہ ہاتھ پھیرا، اس کی ٹانگوں پہ ہاتھ پھیرا اور پھر اس کے کانوں کے پاس گئے اور گھوڑے کا پھر ایک کان اٹھایا اور کہنے لگے یرکا تو نے سارا گھوڑا دھو دیا، لیکن کانوں کے پیچھے سے پسینہ صاف کرنا تجھے یاد نہیں رہا، اور یہاں تو پانی ڈالنا بھی بھول گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھٹنوں کے بل زمین پہ بیٹھ کے اور کہنے لگے او یرکا ادھر آ، تیری وفا میں مجھے کوئی شک نہیں ہے، اور میں کوئی زیادہ نیک آدمی بھی نہیں ہوں، کوئی پرہیزگار بھی نہیں ہوں۔ میں تو دعائیں مانگتا ہوں، اے اللہ میری نیکیاں اور برائیاں برابر کر کے مجھے معاف فرما دینا۔ میں نے کوئی زیادہ تقوی اختیار نہیں کیا۔ اور بات کو جاری رکھتے ہوئے فرمانے لگے ایک بات تو بتا، اگر یہ گھوڑا قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرے کہ یا اللہ عمر نے اپنی ایک خواہش پوری کرنے کے لیے مجھے 16 میل کا سفر طے کروایا، اے اللہ میں جانور تھا، بے زبان تھا، 16 میل کا سفر ایک خواہش پوری کرنے کے لیے، تو پھر یرکا تو بتا میرے جیسے وجود کا کمزور آدمی مالک کے حضور گھوڑے کے سوال کا جواب کیسے دے گا؟ یرکا کہتا ہے میں اپنے باپ کے فوت ہونے پہ اتنا نہیں رویا تھا جتنا آج رویا ہوں۔ میں تڑپ اٹھا کہ حضور یہ والی سوچ، یہاں تو لوگ اپنے ملازموں کو نیچا دکھانے کے لیے اپنے آپ کو افسر ظاہر کرتے ہیں۔ غلام رونے لگا۔ حضرت عمر فاروق کہنے لگے اب اس طرح کر کہ گھوڑے کو تھوڑا اضافی چارہ ڈال دے، اور یہ جو مچھلیاں لے کے آئے ہو اسے مدینے کے غرباء میں تقسیم کر دو، اور انہیں یہ مچھلیاں دے کے کہنا کہ تیری بخشش کے لیے دعا کریں اور عمر کی معافی کے لیے بھی۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اسے لائک کر دیں، اور مزید اس طرح کی خوبصورت ویڈیو کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیں۔ بیل کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ رب العزت آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق بھی۔ اللہ حافظ۔